ہانی ایمان لائی شوہر نے چھوڑا اکیلی رہ گئی. حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. 10 سال حضور کے بغیر حضرت ام ہانی نے گزارے. کوئی کمانے والا نہیں تھا. آج لوگ پیسوں کے لیے کماتے ہیں, کل لوگ روٹی کے لیے کمایا کرتے تھے. سب سے بڑا امیر وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا ہوتا تھا. آج کھانے دیکھو, ایک ایک بھگونے بھر کے پھینکے جا رہے ہیں بنے بنائے کھانے. کبھی حساب لگایا اگر یہ کھانا کسی یتیم غریب کے منہ تک چلا جاتا تو کتنے وقت کا اس کے بھوک کا انتظام ہو جاتا؟ کبھی ہم نہیں سوچتے, کبھی خیال نہیں آتا ہمیں. 10 سال انتظار کیا ام ہانی نے. 10 سال کے بعد حضور تشریف لائے. فتح مکہ ہوا. جب مکہ شریف میں حضور تشریف لائے نا, تو آج ہزاروں تلواریں حضور کے ساتھ تھیں. ہزاروں تلواریں. جب مکے کی گلی میں گزرے, ام ہانی کے بچے کی نگاہ پڑی, دیکھا, دیکھ کر کے گھر کی طرف دوڑے, کہنے لگے ماں جس کو تو بھائی کہہ کے پکارا کرتی آج ہم نے اسے دیکھا ہے. ماں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں, جن آنکھوں کی تعریف کرتے تم نہیں تھکتی آج ہم نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے. جس چہرے کو کہتی ہے نا چاند سے زیادہ حسین ہے, ہم نے اس چاند سے چہرے کو دیکھا ہے. ماں کہتی کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ماں, جن کی تو بات بتاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر آ کے لیٹا کرتے تھے, آج ہم نے انہیں مکے میں دیکھا ہے. حضرت ام ہانی کہتی ہیں حضور کی آمد کی خوشی سے خبر سنی ہے, میرا کلیجہ خوشی سے اچھلنے لگا. اچانک بچے کہتے ہیں اے ماں کل وہ غربت کا دور تھا جب ہمارے گھر آ کے بیٹھا کرتے تھے. اے ماں تو کہتی ہے تجھ سے ان کا بہن بھائی کا رشتہ ہے, کیا آج وہ سردار بن کے آئے ہیں, آج بھی اپنی غریب بہن کے گھر آئیں گے؟ اے ماں بتانا آج انہیں اپنی غریب بہن کا گھر یاد ہوگا. ام ہانی کہتی ہیں جب بچوں نے اتنی بات کہی تھی تو میں شش و پنج میں تھی. اگر ہاں کہتی ہوں, نہیں آئے تو کیا ہوگا, نہ کہہ دیتی ہوں, آ گئے تو کیا ہوگا؟ کہتی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے منہ سے نکل گیا بیٹے وہ ضرور آئیں گے. کبھی اتنی بات کہی تھی, تھوڑی دیر گزری ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے. میں نے کہا من دق الباب, دروازہ کس نے بجایا؟ آواز آتی ہے انا محمد الرسول اللہ کا. جیسی اتنی آواز آئی ہے میرے بچوں نے چھلانگ لگائی, جا کے کوئی حضور کے قدموں سے لپٹ گیا, کوئی دامن سے لپٹ گیا. کہتے حضور نے پردہ ہٹایا, میں آقا کو دیکھ رہی تھی, آقا مجھے دیکھ رہے تھے. کہتی مجھے آنکھوں پہ بھروسہ نہ تھا, لگتا تھا جیسے کوئی خواب نظر آ رہا ہو. اللہ اکبر. کہتی حضور مجھے دیکھتے رہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا ام ہانی گھر پہ ہی کھڑا رکھو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دے دو گی؟ کہا جیسے حضور نے اتنا کہا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی آپ کا ہے, ہم بھی آپ کے ہیں, اجازت کی ضرورت کیا ہے, اندر تشریف لے آئیے. اب سنیں وہ بے غیرت بھائی جو بہن کے گھر جا کے بستر جھاڑا کرتے ہیں, کان کھول کر کے سنیں. ام ہانی کہتی ہیں جب حضور اندر آئے ہیں میرے گھر میں بچھانے کے لیے بستر بھی نہ تھا, چارپائی بھی نہ تھی. آقا آئے ہیں, آپ نے دائیں بائیں دیکھا, ایک ٹوٹا ہوا چٹائی کا ٹکڑا پڑا تھا, بوریا پڑا تھا. کہتے حضور اسی پہ آ کے بیٹھ گئے. کہتی مجھے پیدا کرنے والے کی قسم حضور نے گرد تک نہیں جھاڑی ہے. آج مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں لیکن بہن کے دروازے پر آئے ہیں, تو دروازے پہ آنے کے بعد آپ بغیر مرضی کی اجازت کے اندر داخل بھی نہیں ہوتے ہیں, بغیر بستر کو جھاڑے اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. ام ہانی کہتی ہیں میں حضور کی سادگی دیکھتی تو دیکھتی رہ گئی. اس کے بعد آقا کہتے ہیں گمان تو میرا یہ تھا سرکار مکے میں آئے ہیں, بڑے بڑے سرداروں نے انتظام کیا ہے, لوگ راہوں میں کھڑے تھے, کسی امیر کے یہاں دعوت رکھی ہوگی, کہیں آقا نے کھا لیا ہوگا. لیکن کہتی قربان جاؤں میں اس لہجے کے, جب آقا نے مجھ سے کہا تھا ام ہانی بھوک لگی ہے کچھ کھانا نہیں کھلا ہوگی, کہا جب آقا نے اتنا کہا ہے, کہتی میں فوراً اٹھی ہوں, جا کر کے کچن میں چلی گئی. میں نے کچن میں جا کر کے ایک ایک برتن تلاش کیا, کہا کچھ بھی ایسا نہ تھا جو مصطفیٰ کو بنا کے کھلا دیتی. کئی دن کا تو بچوں کا فاقہ تھا, بنانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا, لیکن میں شرم کی وجہ سے جب کچن کے اندر رک گئی. آقا کریم تو دلوں کے حال جاننے والے ہیں, سرکار فرماتے ہیں ام ہانی کچھ بھی تازہ نہ بنانا, جو رکھا ہو وہی لے کے آؤ. کہتے ہیں جب سرکار نے اتنا کہا جو رکھا ہے وہی لے کے آؤ, مجھے یاد آیا میرے گھر میں ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا ہے جو کئی دن کا رکھا ہوا ہے. کہتی میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا, تھوڑا سا پیالی میں سرکہ لیا, جا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ میں نے یہ لائی ہوں, آقا کریم کے آگے رکھا. اب سنے جب بہن کی روٹیاں دیکھ کر کے ماتھے پہ لکیریں ڈالا کرتے ہو, ام ہانی کہتی ہیں سرکار نے روٹی کو دیکھا, چہرے پہ لکیر نہیں آئی, ماتھے پہ بل نہیں آیا, آنکھوں میں گڑی نہیں آئی ہے, بلکہ روٹی کو دیکھا مسکرا دیے. ام ہانی کہتی ہیں مصطفیٰ نے مشکل سے ٹکڑا توڑا, توڑنے
لانے کے بعد اس کو سرکے میں بھگویا، بھگونے کے بعد منہ میں رکھا، کہتی میں دیکھ رہی تھی چبانے میں آقا کو دقت ہو رہی ہے، لیکن چہرہ نہیں بگاڑا ہے، غصہ نہیں کیا ہے کہ حضور چباتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، چباتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہیں آقا نے پانی کے ذریعے بڑی مشکل سے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا، اور جب کھا چکے تو یہ نہیں کہا تھا یہ کیا کھلایا ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے جو لذیذ کھانا تو نے 10 سال پہلے بہن کے دسترخوان پہ کھلایا تھا، وہی لذیذ کھانا آج تو نے پھر سے کھلا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کردار میرے حضور نے دیا۔ ہاں محرم شریف کا مہینہ نکلا، لوگوں نے 15 دن لنگر کیے۔ ایک نے مجھے بلایا فاتح کے لیے اور بڑی ہنس کے کہنے لگا حضور 15 دن ہو گئے آپ کی دعاؤں سے بھی آگ نہیں بجھی ہے چولہے کی۔ جیسے اٹھ کے گیا پڑوسی آ گیا، کہا ایک بار اس کی ماں سے بھی تو پوچھ لو، یہ 15 دن سے لنگر کر رہا ہے، اس کی ماں اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ ماں نے پتا کیا بتایا؟ اس نے کہا یہ زمانے کو کھانا کھلا دے میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ تمہیں نہیں دیا؟ کہا کھلاتا ہے مجھے۔ کہا تم ناراض کیوں؟ اس نے کہا 5 سال ہو گئے یہ میری بیٹی کو بلا کے نہیں لایا ہے۔ 15 دن نہیں، بہنوں سے منہ موڑ کے 15 سال بھی لنگر کرو گے اللہ منہ پہ مار دے گا۔ حسین کہیں گے مجھے تو زینب پیاری تھی، تجھے اپنی زینب کتنی پیاری تھی؟ مجھے میری زینب پیاری ہے، تجھے اپنی زینب پیاری کیوں نہیں؟ اس لیے خدا کے واسطے لنگر بعد میں کریں، اپنوں کو پہلے راضی کریں۔ اس سے کیا فائدہ؟ تیرے دروازے پہ کتے تو کھا کے چلے جائیں اور اپنوں کو تیرے دروازے کا ایک دانہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ فرمایا گیا بھیک دینے سے بھی پہلے فرمایا گیا پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھو، اس کے بعد پڑوسیوں کو دیکھو، پھر دور والے کو دیکھو۔ تو پورے گاؤں کو نوت نوت کے تھک گیا اور اپنے سگے کے دروازے پہ نہ جا سکا۔ سگوں کی قدر کرو۔ اکثر ایسا ہوتا شادی بیاہ کے بعد جوان بدل جاتے، صرف ایک خیال بدل دیتا ہم 2 الگ رہیں گے تو 4 روٹیوں میں کام چل جائے گا۔ پورے گھر کے لیے 18 روٹی بنانی پڑ رہی ہیں، لیکن اندھے تجھے نہیں پتا جو تیرے گھر میں رزق آ رہا ہے یہ تیرے 2 کے نصیب سے نہیں 18 کے نصیب سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ میں کماتا ہوں اور یہ میرے بھائی لوگ ہیں یہ بالکل نہیں کماتے، حضور میری کمائی اڑا دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی اپنے بھائی کو نہ ٹوکنا، تو یہ نہیں جانتا اللہ تجھے جو یہ دولت دے رہا ہے نا تیرے انہی بھائیوں کے نصیب سے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر تم اکیلے کما رہے ہو تو کبھی یہ سوچ کے کبھی ہاتھ نہ کھینچنا کہ یہ میرا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے محنت کرنا میرے تو 2 روٹیوں والا تھا، اللہ میرے حصے میں 4 دے دیتا، 6 دے دیتا، وہ 100 روٹیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ تیرے نصیب سے نہیں تیرے گھر والوں کے نصیب سے مل رہی ہے۔ کبھی یہ سوچ کے ماں باپ سے الگ نہ ہو کہ الگ ہوں گے تو بینک بیلنس ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو کل پیسہ ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو یہ دولت کس کام کی؟ رلائے گی یہی دولت۔ کل جب تو فارچونر میں بیٹھ کے مرسیڈیز میں بیٹھ کے چلے گا نا تو اس دن سوچے گا کاش آج کندھے پہ بٹھانے والا باپ ہوتا، آج سائیکل پہ کھینچنے والا باپ ہوتا۔ اللہ کی قسم تو پراڈو میں بیٹھ کر کے 36,000 کلومیٹر سفر کرا، مزہ نہیں آئے گا۔ باپ کو 10 منٹ کے لیے گاڑی میں بیٹھا، شہر کی 4 گلیاں گھما دے، اللہ تجھے زمانے بھر کے سیر و تفریح کا سکون گھر میں عطا فرما دے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم ایسا؟ کیوں غلط سوچتے ہیں؟ کسی کی بھی بیٹی آ کے ہمیں پڑھا دیتی ہے، کیا ہے جی میں پورے پریوار کا کام نہیں کر سکتی، مجھے اکیلا رہنا ہے، تو نے بھی دامن جھاڑا ماں سے الگ ہو گیا۔ خدا کے واسطے ماں باپ نہ چھوڑنا، کامیاب رہنا چاہتے ہو تو ماں باپ نہ چھوڑنا۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ماں باپ چھوڑ دیے، بغداد کیا ہے، مدینہ شریف گنبد خضرا پہ چلے جانا۔ اگر ماں باپ چھوڑ رکھیں تو حضور بھی کچھ نہیں دیں گے، یہ یاد رکھنا، حضور بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اگر چاہتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملتا رہے، ماں باپ کو راضی رکھنا، سبحان اللہ، ماں باپ کو راضی رکھنا۔ بیوی آئے 2 باتوں میں اس سے بات ختم کر لو، دیکھ کل تک یہ صرف میرے ماں باپ تھے، آج سے تیرے بھی ماں باپ ہیں،
تیرے بھی ماں باپ ہیں، مجھ سے لڑ لینا لیکن میرے ماں باپ کو شکایت کا موقع نہ دینا. اور ماں باپ کو بھی بیٹھا کے کہنا ابا کل تک تمہارے گھر میں 3 بیٹی تھی، ایک چوتھی بیٹی اور آ گئی ہے. سبحان اللہ. جیسے تم اپنی بیٹیوں کی غلطی دیکھ کے پردہ ڈالتے تھے، آج کے بعد اگر چوتھی بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس پہ بھی پردہ ڈال دینا. اللہ. اس کی غلطی کا تماشا نہ بنانا، اس کی کمی پہ یہ مت کہنا تیرے باپ نے کیا سکھا کے بھیجا ہے. اسے بھی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا. دونوں کو یہ سبق پڑھانا ہے. اور نہ ماں کے کہنے میں آ کے بیوی پہ ظلم کرنا ہے، نہ بیوی کے کہنے میں آ کے ماں پہ ظلم کرنا ہے. دونوں سے ایسے بات کرنی ہے کہ دونوں راضی رہیں. دونوں کے بیچ کی دیوار نہ بننا، اگر بن سکو تو دونوں کے بیچ کا پل بن جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پل بننا، دیوار نہ بننا، سبحان اللہ. ورنہ گھر ٹوٹتے ہیں تو پھر جڑا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ. گھروں کی رونقیں چلی جاتی ہیں. گھر وہی ہوتے ہیں جس میں دیواریں نہیں ہوتی. جب دیواریں کھچ جاتی ہیں تو پھر گھر گھر نہیں رہتے، وہ پھر گھروے بن جاتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر ضرورت پڑے حضور کا کردار دیکھنا، اپنے نبی کی زندگی دیکھنا. حضور نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک کی سیرت دی ہے. کسی گوشے میں ہمیں حضور نے بھوکا پیاسا نہیں رکھا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، ہائے ہائے. تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں ہائے دیکھے؟ ہائے ہائے. تجھے کیا ہے جو حضور نے نہیں دیا؟ واہ واہ واہ. تجھے جب سونے کا طریقہ حضور نے دیا ہے، وہ مرنے تک کا حضور نے تمہیں سلیقہ دیا ہے، تو پھر کمی کیا رہ گئی؟ کوئی کمی نہیں ہے. اگر الجھنے آ جائیں، 4 مشورے والے نہ بیٹھانا، حضور کی سیرت کی کتاب لے کے بیٹھ جانا. سبحان اللہ. اور یہ دیکھنا زندگی کے اس موڑ پہ حضور نے کیسے زندگی گزاری تھی. قسم خدا کی 70 لوگوں کے مشورے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو حضور کی زندگی کی ایک لائن تیری زندگی بدل دے گی. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ انشاءاللہ. حضور کا کردار اپنائیں گے جوانوں؟ انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور سچی یاری اگر کرنی ہے تو حضور سے کرو. آج جلسہ حضور کے نام کا کر کے کہہ دو دنیا والو ہم نے تمہاری خواہشوں کو ٹھوکر مار دی ہے، حضور کی خواہش کو زندہ رکھا ہے. ہائے ہائے. سبحان مر کے قبر میں پہنچو گے، قسم خدا کی آج دولہا ہو کل دولہا رہو گے، پرسوں دولہا رہو گے، 20 30 40 50 60 70 80 90 100، بس جانا قبر میں ہی ہے. آج ان سے یاری نبھا کے جاؤ. مر کے قبر میں پہنچو گے، چہرہ کفن سے بعد میں کھولا جائے گا، مدینے والا تمہاری قبر میں پہلے آ جائے ہائے گا. ہائے ہائے. اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہے. سبحان اللہ. تو ایسی زندگی گزارے. آج کی اس محفل میں جتنے لوگ تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے سنا، مجھے بتایا یہ گیا تھا کہ اس محلے کے لوگ 12 بجے بھاگ جاتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں. تم نے ان لوگوں کے جو زبانیں انہوں نے مجھے بتائی تھی ثابت کر دیا کہ حضور والے ہیں. یہ 2 نہیں 4 بجے تک بھی باتیں ہوگی تو نبی نبی کرتے رہے. سبحان اللہ اللہ. سلامت رکھے. اب کبھی بھی ادھر آنا ہوگا نا، سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ 12 والے ہیں کہ 2 والے ہیں. سبحان اللہ. آنکھیں بند کر کے آ جائیں گی کہ جتنے بھی یہاں رہتے ہیں سب حضور والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اپنا تو مزاج ہی ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہائے ہائے. سبحان اللہ. ہماری تو خوشیاں بھی حضور سے شروع ہوتی ہیں اور ہمارے غموں کا علاج بھی حضور کی ٹھوکروں میں ہے. سب کچھ حضور کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہیں جوشیں ہائے ہائے ہائے. رحمت پہ ان کی واہ واہ آنکھیں، واہ واہ واہ. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ہائے ہائے. دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ. درے بے بہا دیے ہیں. بس جو ہوئے اغلاط. نہیں بھائی اب 2 بج چکے، مجھے بھی سفر کرنا ہے. ہاں میں تھوڑا آرام بھی کرنا ہے مجھے. انشاءاللہ کبھی ایسے وقت سے آئیں گے کہ جب یو پی میں ہی رہنا ہوگا تو انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ بھی بول دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں صبح دلی پہنچنا ہے مجھے، تھوڑا سونا بھی ہے. بس فرمایا گیا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کردار اپنائیں حضور کا، اخلاق اپنائیں حضور کا. بیٹیوں کو وہ باتیں سمجھانی ہیں جو میں نے کہی ہیں، بیٹوں کو وہ باتیں سمجھانی ہیں جو میں نے کہی ہیں، اور نوجوانوں بیوی کو وہ بات سمجھانی ہے جو میں نے کہی ہے. ماں باپ کو بھی وہ سمجھانا ہے جو میں نے کہا ہے. یہ سمجھائیے، گھروں کو جنت بنائیے.
قسم خدا کی تعویذ کے لیے مزاروں پہ مارے ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو نا، کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی. مصیبت آنا ماں کا دامن پکڑ کے بیٹھ جانا، اس وقت تک دامن نہ چھوڑنا جب تک ماں ہاتھ نہ اٹھا دے. پھر دیکھ 1000 تعویذ ایک طرف، ماں کی زبان کا جملہ ایک طرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.